Welcome to The Zikr. حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہماری یوتھ سنجیدہ رہی ہی نہیں۔ اگر آپ ان کو تفریح والا سامان مہیا نہیں کرتے یا تفریح والا کوئی بھی ایسا مواد مہیا نہیں کرتے، 5 یا 6 منٹ میں ان کا فوکس ہی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان میں دین کے متعلق یا سنجیدگی والی کوئی بھی بات کر کے دیکھ لیں تو وہ سر کہتے ہیں واٹس رانگ ود یو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو، کیوں تم بار بار دین کی بات کرتے ہو، کیوں تم بار بار یہ کہتے ہو کہ سر مرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جملے سر ہماری یوتھ کو بہت برے لگتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے ہم کو ایک اصول دیا ہے۔ اگر ہم اس اصول پر غور کریں، سورہ توبہ آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسنا ہے اور زیادہ رونا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا اصول دے دیا۔ اس کے کانٹیکسٹ میں اور یا اس کے سیاق و سباق میں آپ کو ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ترمذی میں ہے، 2312 نمبر حدیث ہے۔ صحیح ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چوک یا چوراہے سے ہوا تو وہ دیکھتے ہیں کہ آگے سے 2 صحابہ اکرام آپس میں مسکرا کر ہنسی مذاق کرتے ہوئے آگے سے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا بس ایسے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر تم وہ جان لو جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے، اور تم میدانوں میں نکل آؤ گے۔ اور یہ حدیث سن کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا، یعنی کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہی نہ ہونا پڑتا، میرا حساب ہی نہ ہوتا۔ تو عزیز سامعین، صحابہ کرام کی یہ زندگی ہے۔ آپ مشاہدہ کریں، اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی اپنے دوست کو یا دوستوں کی کسی بھی ایک محفل میں آپ ان کو کہہ دیں کہ سر خدا یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن کی، دین کی، رب کی ماننی چاہیے، تو کہتے ہیں سر واٹس رانگ ود یو، وائی آر یو سو ریلیجیس، جناب مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، تم اتنے کیوں مذہبی کیوں ہو؟ یہ ایسے الفاظ آپ کو عام سننے پڑیں گے۔ تو جبکہ صحابہ اکرام کے متعلق غزوہ خندق میں ملتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینٹی ڈوٹ ہے ہمارے لیے، یہ بات صحابہ اکرام کی۔ غزوہ خندق میں جب وہ چٹانیں تھی سامنے تو آپ ملاحظہ کریں کہ وہ چٹانیں اور وہ خندق کھودی نہیں جا رہی صحابہ اکرام سے۔ تو صحابہ اکرام سر کیا کر رہے ہیں کہ ساتھ میں وہ اوزار جس سے وہ خندق کھود رہے ہیں، ساتھ میں وہ اوزار چلا رہے ہیں، اور ساتھ میں اونچی آواز سے ایک جملہ کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، جہاں پر اے اللہ تو ہماری میزبانی کرے گا، تو ہمارا مہمان نواز ہوگا۔ یہ دنیا جو ہے یہاں یہ عیش کرنے کے لیے سر بنی ہی نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ لیں کہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر آپ ایک پیپر لکھ رہے ہیں، آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اور یہ دنیا سر یہ عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی ہولی ڈیز نہیں ہے جیسا کہ ہمارا نظریہ بن چکا ہے کہ یہ تو لائف لائک از اے ہولی ڈیز سو انجوائے اٹ۔ سر یہ ایسے جملے ہمارے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے جملے نہیں ہیں۔ اصل میں یہ زندگی تو ایک کتاب ہے، آپ ایک امتحان کی جگہ ہیں، آپ نے ایک کتاب لکھنی ہے، آپ ایک مؤلف ہیں، اور وہ کتاب آپ کی قیامت کے سامنے آپ کے سامنے کھولی جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ مجرموں کے سامنے جب وہ کتاب کھولی جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہے کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ساری کی ساری اس میں درج کر دی گئی ہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کھلے ہوئے اوراق کے ساتھ ان کے سامنے ان کی کتاب کھولی جائے گی۔ تو آپ ملاحظہ کریں کہ ہمارا یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، ہم تو کتاب لکھ رہے ہیں اور ہم سنجیدہ ہی، ہمارا 5 یا 6 منٹ میں ہمارا فوکس ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، ہم کو ہر چیز میں تفریح چاہیے۔ تو حضور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ قرآن مجید کا بتایا ہوا اصول لازمی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں کہا ہے کہ چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ تو ایک مشہور تابعی ہیں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آتی ہیں
تو کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس پر بھی کوئی دین کا رنگ چڑھ جائے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بٹھا دیں اس کو۔ تو انہوں نے ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں سر کتنی خوبصورت نصیحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو آخرت کا غم لگا لیں، اور اپنے آپ کو آخرت کا غم لگانے کے بعد آخرت کے غم میں رویا کرو۔ جب آپ آخرت کے غم میں روئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ تو وہ خود ہی بیان کرتے ہیں، تابعی حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کو ملنے گیا، تو میں نے ان کو سنجیدہ ہی پایا، حالانکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کے سامنے رونا آ گیا اس کو دنیا آخرت کی جناب خوشیاں نصیب ہو گئیں۔ تو سر اصل رونے میں ہی خوشی ہے۔ تو انہی کے متعلق ملتا ہے ابن ماجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو اس کے پاس بیٹھ کے سر رونا شروع کر دیتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتی تھی۔ تو ایک اور صحابی جن کی بہادری اور جن کی شیر دلی کی بڑی مثالیں ملتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اپنے دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے، ہاں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی جماعت کروائی تو اس میں سورہ یوسف کی تلاوت کی، اور جب اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اتنا روئے کہ ان کے رونے کی آواز پیچھے جو صفیں تھیں وہاں تک ہمیں آواز سنائی دی ان کے رونے کی۔ تو آپ اندازہ کریں سر، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک دن اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے تو بہت سے لذیذ کھانے ان کو پیش کیے گئے، تو انہوں نے ان میں سے ایک لقمہ لیا اور کھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے کر گئے۔ جیسے ہی وہ لے کر گئے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا یا مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ جتنی میں نے نیکیاں کی ہیں کہیں ان کا بدلہ اللہ مجھے اس دنیا میں نہ دے دے اور آخرت میں محروم ہو جاؤں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ صحابی ہے جن کے پیچھے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے، یعنی کہ جن کی امامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اتنے فضیلت والے یہ صحابی، اور ان کا آخرت کے متعلق غم کتنا زیادہ ہے۔ تو حضور اگر ہم کو بھی آخرت کا غم لگ جائے، اگر ہمیں بھی یہ فکر لگ جائے کہ پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، یا ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، تو ہم پھر بیٹھے نہیں رہ سکتے، پھر ہم جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں گے، اپنے نفس کو، اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے کے لیے سر کوشش کریں گے۔ Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe to The Zikr.